السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات اور بہت ساری صفات کے ساتھ آپ کو متصف فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے۔ ان کمالات کے پیدا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اس لائن کی محنت کرنا، جس لائن میں بھی کمال حاصل کرنا ہو اس لائن میں تجربہ، کسی کی شاگردی اختیار کرنا، اس لائن کے اندر اپنی عمریں گزار دینا، تب جا کر لوگوں کو کمال پیدا ہوتا ہے کسی بھی لائن میں۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خود سے ذاتی کمال پیدا فرمایا تھا، ایسا کہ کسی سے تجربہ حاصل کرنے کی، کسی سے شاگردی اختیار کرنے کی یا کسی سے سیکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے میدان جنگ کے اندر آپ نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں تو کئی جنگ آپ نے جو فرمائے اس کے اندر آپ نے صرف
جیسے چاہا ویسا لڑا دیا، جیسے چاہا ویسے مقابلہ کر دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، اور میدان کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے اور اس کے حساب سے لوگ کس جماعت کے اندر کس کو رکھنا اور کس جگہ پر کس کو سپہ سالاری دینا ہے، کس کو امیر منتخب کرنا، یہ تمام چیزیں آپ اپنے اس کمال کی وجہ سے آپ اچھی طریقے سے فیصلے لیتے تھے اور اس کا انتخاب آپ فرماتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے فوراً ہی ان کی وہ جو صلاحیت تھی، ان کے اندر جو سپہ سالاری کا جو فن تھا، میدان جنگ کے اتار چڑھاؤ کو جو وہ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت کو سمجھ لیا اور آپ نے ان کو بہت سارے میدانوں میں سپہ سالار بنایا، کیونکہ آقا کا خود فرمان ہے انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کا مرتبہ دیا کرو جو جس مرتبے کے لائق ہے۔ ہر آدمی کو جو جس کام کا لائق ہوتا ہے اس کو وہ کام دینا چاہیے۔ اناڑیوں کو، ناتجربے کاروں کو اگر کام دو گے تو وہ کام بگاڑ دیں گے، چاہے وہ دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو۔ یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو جس کا اہل ہے، جو جس کا لائق ہے اس کو وہ کام دیا کرو، نالائقوں کو حوالے نہ کیا کرو۔ تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سن 7 ہجری تک دشمنوں کے ساتھ میں تھے، 7 ہجری میں جب ایمان میں داخل ہوئے تو تیسرے ہی مہینے میں میدان جنگ میں بھیجا گیا، اور من جانب اللہ غزوہ موتا کے اندر سپہ سالار خود سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیش آئے کہ امیر مقرر ہو گئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ، میدان میں تو آئے تھے وہ 10,000 صحابہ کے ساتھ میں، لیکن مکے میں داخل ہونے کے 4 راستوں میں سے ایک راستے میں ایک فوج جو آپ نے بھیجی، اس کا سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے مقرر کیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بس 1-2 سال کی تھی جب خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، تو ان 2-3 سال کے عرصے میں نبی نے ان کو جہاں جہاں جس کام کے لیے چنا اور جس کام کے لیے آپ نے ان کو پسند کیا، وہ مختصر حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جیسے قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف تھے، جو غزوہ حنین کی لڑائی پیش آئی، اس کا بھی واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا۔ اس سے درمیان میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کا حکم تھا، کیونکہ یہ خانہ کعبہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج کل بعض کفار اور مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہمارا مندر تھا، اس کو نکال دیا گیا، آج انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے یہ مسجد تھا۔ خانہ کعبہ اللہ کی عبادت خانہ تھا، اللہ کا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کی تعمیر اور اس کی بناوٹ کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ کس نے بنایا، کب بنایا، کیسے بنایا اور کیوں بنایا۔ اب اس خانہ کعبہ کو جو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا، اس میں بت پرستوں نے قبضہ کر لیا، مشرکوں نے قبضہ کر لیا، اور وہاں ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا
اس کو بتوں کا بت خانہ بنا دیا. اس کے اندر، اس کے باہر، مطاف میں، صفا مروہ میں اور پورے حرم کے اندر چاروں طرف جگہ جگہ چھوٹے بڑے بت کھڑے کر دیے. اور بعد میں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ ہمارا مندر تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مسجد تھی خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اس سے بھی پہلے خود اللہ تعالی نے دنیا کی شروعات ہی اس جگہ سے کی تھی. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ خانہ کعبہ وہاں بنا ہوا تھا، جبکہ انسانیت دنیا میں آباد ہی نہیں تھی. انسانیت دنیا میں پھیلی ہوئی نہیں تھی، بہت مختصر سی تعداد تھی. اس کے باوجود خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، جو اللہ کے حکم سے بنا اور فرشتوں نے بنایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان، پانی کا عذاب آیا، پوری دنیا میں پانی ہی پانی بھر گیا، تو اس موقع پر اللہ نے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا. پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اسی بنیاد پر جو اللہ نے رکھا تھا، اسی بنیاد کی نشانیاں ظاہر کی گئی. اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اور جب مکمل ہوا تو انہوں نے یوں دعا کی. اور سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کل کچھ جاہل لوگ، کچھ نادان، جن کو دھرموں کا، مذہبوں کا، دین کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا دو چار باتیں سیکھ لیے، لوگوں سے سن لیے اور بڑے بڑے اعتراض کرنے لگتے ہیں. کسی پاگل کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ بھی ہمارا کیا تھا، مندر تھا، مسلمانوں نے اس کو مسجد بنا لیا. ہم کہتے ہیں پہلے سے اس کی ہسٹری نکالو نا، کب سے بنایا گیا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا، پہلے کیا تھا، بعد میں کیا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانہ کعبہ کو، جو اللہ کی عبادت کا گھر تھا، لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے بت لا کر رکھ دیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا، تو جو پہلی حالت تھی اس حالت پر اس کو لائے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے گئے تو تمام جو چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے دھڑام سے نیچے گرتے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ کہو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو بنتا ہی مٹنے کے لیے ہے. باطل وجود میں آتا ہی ہے ختم ہونے کے لیے، اور حق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حق تھوڑی دیر کے لیے دب تو سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا. اس کو یاد رکھیے، حق کبھی بھی، حق کا بول بالا ہوتا رہے گا. کبھی کبھار اس کے اوپر حالات آتے ہیں تو حق تھوڑی دیر کے لیے دب جاتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو حرم اور خانہ کعبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گندگی سے، اس غلاظت سے، غیر اللہ کی عبادت سے پاک اور صاف کیا، تو وہیں سے تھوڑی سی دوری پر ایک اور بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا جس کو عزا کہا جاتا تھا، ایک عورت کی شکل کا تھا. نخلا ایک وادی ہے، اس علاقے میں ایک بڑا سا چبوترا تھا، ایک بنایا ہوا تھا، مکانات وغیرہ، چھوٹے چھوٹے کمرے، اس کے اندر ایک بت تھا جس کو لوگ عزا کہتے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. ان بچوں کو تھوڑا باہر میں، بیٹے کشتی باہر لڑو، باہر جاؤ، باہر جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزا نامی بت کو توڑنے کے لیے چند سواروں کا دستہ دے کر، جماعت دے کر جس کو روانہ کیا، وہ بھی حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ اور وہاں یہ جو شرک کا اڈا بنا ہوا اس کو بھی جڑ سے مٹا دو.
اور ایک بات آپ کو بتا دیں، جس علاقے میں لوگ فتح حاصل کرتے نا، میدان جنگ میں جس کو لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے، وہاں کی کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی، اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جو کامیاب ہوگا، جو جیتے گا، وہ اس کا علاقہ ہے، اب وہ اس کی حکومت ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بت پرستی کو خانہ کعبہ کے اطراف و اکناف سے مٹایا ہے، شرک اور بت پرستی کو جزیرت العرب سے نکالا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے کا کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، ایسا کوئی ایک واقعہ پورے فتح مکہ کے واقعے کے اندر تاریخ کی کتابیں کھنگال لی جائیں، مگر ایک ادنا سا چھوٹا سا واقعہ بھی کہیں ایسا دیکھنے اور پڑھنے سننے کو نہیں ملتا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی، مکہ فتح ہونے سے پہلے بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک بھی جو ملک آپس میں لڑتے ہیں نا، جو جس علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے، اس پورے علاقے کا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں، پورے بستیوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے کتنے مہینوں سے فلسطین کے اوپر ظلم برسایا جا رہا ہے، اور وہاں کا کوئی جنگی اصول ہی نہیں ہے۔ معصوم بچے ہوں، عورتیں ہوں، مسجدیں ہوں، ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، سب پر ایک جیسا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور سب کے اوپر کبھی بم گرائے جا رہے، کبھی حملے کیے جا رہے۔ اس کی مذمت کسی کو نظر نہیں آتی، اس کی برائی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ ایک واقعہ جو کہ حق تھا، اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے صاف کیا گیا، تو اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے، انہوں نے اس کو صحیح معنوں میں دیکھا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے گئے تو وہاں کا جو پروہت تھا، وہاں کا جو دیکھ بھالی کرنے والا جو تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا، روتے ہوئے ڈرتے ہوئے سامنے آیا اور کہنے لگا ہماری دیوتا کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر کوئی قہر نہ اتارا جائے، کوئی اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، بہت گڑ گڑانے لگا۔ تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان کے حکم کے آگے ہم کسی کی بات نہیں مانتے، بس تم خیریت چاہتے ہو تو وہ جگہ بتا دو کہ وہ کہاں رکھا ہوا تمہارا یہ بڑی بت دیوتا، وہ کہاں ہے۔ تو جب اس نے بہت منت سماجت کی، ماننے والے نہیں تھے حضرت خالد ابن الولید، تو اس نے مجبوراً روتے روتے، اور کئی وہاں کی عورتیں بھی تھیں جو اس کی خادمائیں تھیں، وہ بھی روتی ہوئی آئیں، اپنے بال نوچنے لگیں اور اپنے آپ بین کرنے لگیں، رونے چیخنے چلانے لگیں کہ ہمارے خدا پر قہر آ رہا ہے، خدا کو بچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اب یہ لوگ رونے ڈرنے لگے۔ آخر کار جب پوچھا گیا کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے، تو ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں ایک مجسمہ عورت کا رکھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے جاتے ہی وہ پروہت اور وہ عورتیں لمبی لمبی سجدے میں گر گئیں اور رونے چیخنے چلانے لگی، دہاڑے مارنے لگی۔ حضرت خالد ابن الولید آگے گئے اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو اٹھا کر لا کر باہر پھینکا اور زمین پر ڈال کر لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارے معبود کی حقیقت ہے۔ ایک انسان سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ بہرحال حضرت خالد ابن الولید واپس آئے اور اپنے دوست احباب کو لے کر مشن پورا ہوا تو واپس لوٹنے لگے، تو یہ جو رو رہے تھے اچانک اٹھے اور تہ تہ مار کر ہنسنے لگے۔ جو پروہت اور یہ جو عورتیں تھیں اب تک رو رہی تھی، جیسے مسلمان واپس گئے فوراً ہنسنے لگے، کھلکھلانے لگے، اور وہ پروہت کہنے لگا کہ ہمارے دیوتاؤں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، وہ اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پہنچے اللہ کے نبی کے دربار میں اور آ کر بتلایا کہ میں نے کام مکمل کر لیا، جس مقصد کے لیے آپ نے بھیجا تھا ہم نے گرا دیا۔ آپ نے پوچھا کہاں گرایا تم نے، کس
کمرے میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ انہوں نے بتایا ایسے ایسے لے گئے اور فلاں جگہ پر ایک مجسمہ تھا، میں نے گرا دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے غلط کو گرایا، اصل باقی ہے، اس نے دھوکہ دیا، دوبارہ جاؤ۔ اب جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوبارہ جب آئے، بڑے غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ نالائق نے دھوکہ دیا ہے۔ جب آئے تو اس نے دیکھا، چیخنے چلانے لگا کہ ارے مسلمان تو پھر آ گئے، پھر آ گئے، اب سچ میں رونے لگے۔ اب خالد بن الولید نے کہا اب کی بار اگر دھوکہ دیا تو ساتھ میں تجھے بھی ماروں گا، خیریت چاہتا تو سچ دکھا دے کہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ اب جس کمرے میں لے گیا، وہاں جانے کے بعد سچ میں اندازہ لگا کہ وہاں لوبان جلائی گئی ہے، خوشبوئیں ان کے حساب سے بسائی گئی ہیں، اور بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں عبادت ہوتی ہو۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عزا نام کے بت کو توڑا اور واپس آیا اور بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے صحیح کام کیا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر مہم کے اندر کوئی نہ کوئی کام سونپا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی تلوار جو خود اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا۔ وہاں سے واپس مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک، جس کے اندر 30,000 صحابہ کرام کی فوج لے کر آپ ملک روم کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ تو اس جماعت میں بھی حضرت خالد ابن الولید تو تھے، مگر کوئی لڑائی اس میں پیش نہیں آئی۔ رومیوں کی فوج مدینے پر حملہ کرنا چاہتی تھی، نبی کو خبر ملی کہ عیسائی بادشاہ، روم کا بادشاہ جو ہرقل ہے، اس نے ایک بڑی جماعت تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی، آپ کو اللہ نے یہ فہم عطا فرمایا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے خود اس کے راستے میں آپ تشریف لے گئے، 30,000 صحابہ کی جماعت لے کر گئے اور تبوک کے علاقے میں جا کر آپ نے وہاں قیام کیا۔ بہت کٹھن سفر، پہلے کئی مرتبہ اس کے اوپر ہم نے بتایا، گرمیوں کا زمانہ تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی اور کھجور کے باغ پک رہے تھے، فصلیں کاٹنے کا زمانہ تھا، اور صحابہ فتح مکہ، غزوہ حنین، ابھی ان سفروں سے آ کر تھکے ہوئے تھے۔ کئی ساری وجوہات تھی اس سفر میں نہ جانے کی، ایک تو تھکے ہارے کئی مہینوں سے مدینے سے باہر تھے، اب آئے فوراً ادھر سفر کرنا ہے، اور دوسرا باغ پکے ہوئے ہیں، اور جس کے بھی باغ ہیں باغ کے پھل کاٹنے کا وقت تھا، فصل اسی فصل پر پورے سال کا گزر تھا، اس کو چھوڑ کر جانا تھا سفر میں۔ اور تیسری بڑی وجہ گرمی کا شدید زمانہ، سخت گرمی کا موسم، اور اس موسم میں باہر نکلنا عربوں کے لیے گویا اپنی جان موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اور چوتھی وجہ بہت دور کا سفر، ملک روم کے علاقے میں جانا تھا جو کہ بہت لمبا سفر تھا۔ اور پانچویں وجہ رومیوں کی فوج بہت بڑی، لاکھوں پر مشتمل، اور صحابہ ہزاروں میں، زیادہ سے زیادہ 30,000 صحابہ۔ تو اتنے سارے وجوہات تھے جس سے جانے سے رکنے والوں کے لیے بہت آسان بہانہ تھا۔ منافقین نے انہی تمام وجوہات کی بنا پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ نبی نے فرمایا چلو اللہ کے راستے میں نکلو، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم علی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ آگے دھمکی دیتے ہوئے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، اگر تم اب اللہ کے راستے میں نہ نکلو گے، اگر نبی کا ساتھ اس سفر میں نہیں دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا اور تمہیں سخت عذاب اتارے گا۔ یہ اتنا کٹھن سفر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس سفر کے لیے احکامات دیے۔ منافقوں کی جماعت
جو اب تک جو دبے چھپے ہوئے تھے، ایک دم اس سفر میں پورے منافق ظاہر ہو گئے کہ اتنا کٹھن سفر ہم سے نہیں ہو سکتا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ اس گرمی کے زمانے میں باہر نہ جاؤ، اس سفر میں نہ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اگر اس گرمی سے بچنے کے لیے گھر میں رکے رہو گے تو جہنم کی گرمی تو اس گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ سخت گرم ہے، اس سے بچنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کر لو۔ تو میرے حال 30,000 مخلص مؤمن صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ پانی کا بڑا شدید تقاضا تھا، سواریوں کی کمی تھی، ایک ایک سواری پر 3 5 افراد باری باری 2 میل تک یہ، اگلے 2 میل وہ، اگلے 2 میل وہ، تو 8 10 میل پیدل چلنا اور 2 میل سواری پر بیٹھ کر جانا۔ لوگوں کے جوتے چپل ٹوٹ گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، پٹیاں باندھنے لگے، زخمی ہو گئے، اور اس کے باوجود یہ آخری سفر تھا نبی کی زندگی کا، اور یہاں صحابہ کا دنیا کو پتا چلنا تھا کہ کون سچ میں صحابی ہے اور کون دھوکہ دینے والا منافق ہے۔ یہ تمام باتیں اس سفر میں واضح ہو گئی۔ تبوک کے علاقے میں پہنچے، وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ ہرقل روم کے بادشاہ کی فوج ادھر نہیں آ رہی ہے، وہ دوسرے علاقوں میں ہے۔ بعض صحابہ یہ سمجھنے لگے شاید نبی آگے جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، مگر آپ کا مقصد مقابلہ نہیں تھا، اس لیے آپ آگے نہیں گئے۔ پھر آئے کیوں تھے؟ پہلے میں نے اس کی تفصیل بتا دی ہے، بہت ساری وجوہات تھیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا، سب سے پہلے یہاں ایمان والے اور منافقوں کو الگ الگ کرنا تھا، وہ ہو گیا، اور دشمنوں پر ایک رعب ڈالنا تھا کہ روم جیسی سلطنت جو اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، 2 طاقتیں تھیں، ایک قیصر دوسرا کسرا، فارس کی حکومت تھی، جہاں کا بادشاہ پرویز نام کا بادشاہ تھا جس نے ہمارے نبی کے خط کو پھاڑا تھا۔ یہ فارس کی حکومت کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، اور روم کے بادشاہ کو ہرقل، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے تھے اور جو جیتتا تھا وہ سپر پاور بن جاتا تھا۔ ایسی سپر پاور طاقت سے لڑنے کے لیے اور دشمن کو ٹکر دینے نبی تشریف لائے تھے، مگر باقاعدہ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، بس دشمن کو یہ بتانا تھا کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں۔ یہاں آ کر کئی دن تک آپ رکے رہے، بعض صحابہ چاہتے تھے کہ آگے جائیں مگر آگے نہیں گئے۔ یہاں اطراف اکناف میں کچھ قبیلے تھے، کچھ بستیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے والوں اور بستیوں والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ تم ہرقل روم کے بادشاہ کے انڈر ہو، اس کی ماتحتی میں ہو، تمہیں ہم سے دوستی کر لینا چاہیے، تم مدینے کے قریب رہتے ہو، ہمارے سے دوستی کر لو، اگر کبھی روم کے بادشاہ نے تم پر حملہ کیا تو تمہاری حفاظت کے لیے ہم آئیں گے۔ صحابہ کرام، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دیکھو اب ہم آئے ہیں تو تمہیں بچانے کے لیے روم کا بادشاہ آیا نہیں آیا نا؟ اگر ہم چاہیں تو لڑ سکتے تمہارے سے، مگر ہم لڑیں گے نہیں، بس تم ہم سے کیا کرو، دوستی کر لو، مصالحت کر لو، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان پھیلانا چاہتے تھے، لڑائیوں اور جھگڑوں کو روکنا چاہتے تھے۔ ہرقل جو کہ سپر پاور طاقت اپنے کمزوروں پر بہت ظلم کرتے تھے، جب بھی وہ بادشاہ کی فوجیں آتی، خود ان بستیوں والوں نے بتایا نبی کے سامنے آ کر کہ ہمارے بہو بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہمارے مویشی اور جانور لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تب ہم لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، کیونکہ مضبوط اور بڑی طاقت ہے، حکومت ہے۔ تو اس لیے نبی نے ان سے کہا کہ تم ہم سے دوستی کر لو، ہمارے سے صلح کر لو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب بھی تمہاری لیے ضرورت پڑے ایک پیغام بھیج دینا، مدینے سے صحابہ آئیں گے تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے، بدلے میں جب ہم تمہاری مدد کریں گے تو بدلے میں تمہیں اس کا
ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اصول ہے۔ یہ آج بھی دنیا میں یہی اصول چلتا، چھوٹے چھوٹے ملک اپنے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ دوستیاں بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں کاروبار چلتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو تعاون اور ہیلپ اور مدد کرتے ہیں۔ تو یہی سسٹم ہے پہلے سے بھی۔ تو نبی نے بھی اطراف اکناف کے قبیلے والوں کو پیغام بھیجا، تو اکثر چھوٹے موٹے بستیاں والے، قبیلے والے، ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی سردار ہوتا تھا، پہلے سرداریاں چلتی اور لوگ نبی سے مصالحت کر لیے، سب نے مان لیا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، آپ سے ہم دوستی کر لیتے ہیں، آج کے بعد سے ہم ہرقل بادشاہ کے انڈر نہیں رہیں گے۔ ایک علاقہ تھا جس کو چاروں طرف سے پہاڑیاں اور ایسے قلعے تھے اس کے، جس کی وجہ سے اسے بڑا اطمینان تھا کہ ہم پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ اس علاقے کو کہتے دومت الجندل۔ دومت الجندل کا ایک علاقہ ایسا تھا جس کا ایک امیر، جس کا سردار عقیدر ابن مالک نام کا ایک سردار تھا۔ اس کو خبریں آئیں کہ اطراف اکناف کے علاقے والے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، نبی کے ساتھ مل گئے، دوستی کر لیے، جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ تو عقیدر ابن مالک کہنے لگا، میں تو نہیں مانتا، میں مسلمانوں کا سخت دشمن ہوں، اگر موقع ملا تو میں خود ان سے لڑ لوں گا، مگر ان کی بات نہیں مانتا۔ جب نبی کو یہ بات پہنچی کہ اتنی ساری بستیوں میں یہ ایک بستی کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 افراد کی ایک جماعت اس قبیلے پر یا تو سمجھانے کے لیے، یا نہیں تو اگر نہ مانے تو پھر مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ جو بات نہ مانے گا اب یہ تمام علاقوں کو پھر خراب کرے گا، تو اس کو سمجھانے، اور اگر نہ سمجھے تو پھر مقابلے کے لیے ایک جماعت روانہ کیا آپ نے۔ 400 صحابہ کی جماعت بنائی غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک کے علاقے سے، اور اس کا بھی سپہ سالار آپ یہی بناتے تھے کہ خالد ابن الولید۔ آپ نے فرمایا خالد اس راستے میں جاؤ، دومت الجندل کا جو امیر ہے، جو حاکم ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے زندہ پکڑ کر لانا، قتل نہ کرنا۔ وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کو بات کریں گے، سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے بات مان جائے۔ اور جب جماعت روانہ کی تو آپ نے فرمایا خالد تمہیں عقیدر شکار کرتا ہوا ملے گا، شکار کے میدان میں ملے گا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شکار کھیلنے کو بہت اپنا مشغلہ بنایا تھا۔ ہر رات، کیونکہ میدانی علاقہ تھا، میدانی علاقوں میں، صحراؤں میں رات میں شکار ہوتا ہے، تو رات میں اکثر شکار کھیلنے کے لیے ہر دن جایا کرتا تھا۔ تو وہ بھی تمہیں شکار کھیلتا ہوا ملے گا، کوشش کرنا کہ زندہ پکڑ کر لاؤ۔ حضرت خالد ابن الولید اپنے، ان کا جو اصول تھا، جہاں بھی جاتے تھے آگے آگے 2-4 صحابہ کو رکھتے، بھیجتے جاسوسی کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے حالات، کہ دشمن کہیں چوکنا تو نہیں ہو گیا۔ یہ جنگی اصول ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اچانک گئے اور جا کر شہید ہو گئے، قربان ہو گئے۔ فتح حاصل کرنا بھی تو ایک نعمت ہے۔ تو اپنے جاسوس آگے بھیجتے تھے خبریں لانے کے لیے۔ جب قریب دومت الجندل سے تھوڑا قریب کے علاقے میں گئے، اور رات میں ایک علاقے میں جیسا بتایا کہ چاروں طرف سے بڑے بڑے پہاڑ تھے، ٹیلے تھے، تو ایک وادی میں چھپ کر رک گئے 400 صحابہ۔ اس کو کوئی کانوں کان خبر تک نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہمارے علاقے کو آ رہی ہے۔ آ کر حضرت خالد ابن الولید کو بتایا لوگوں نے کہ وہاں کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو کوئی ہلچل نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جماعت یہاں تک آ گئی۔ تو اس رات میں تحقیق کرنے کے لیے خود حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ 8-10 افراد کو لے کر تحقیق کرنے کے لیے قلعے کے دروازے کے قریب، دیوار کے قریب پہنچے، اور دبے پاؤں اندازہ لگا رہے تھے کہ قلعہ کتنا مضبوط ہے، دیواریں اور دروازہ کتنا مضبوط ہے، کیسے حملہ کر سکتے ہیں، کہاں سے جا سکتے ہیں۔ تحقیق کرنے کے لیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، دروازہ کھلا، مین ڈور
کھلا اور اس کے اندر سے کچھ افراد باہر نکلے. حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو خبر پہنچ گئی ہے، یہ لوگ ایسا ڈھونگ کر رہے تھے جیسا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، اور اچانک رات میں حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دھوکے میں رکھا. لیکن دیکھا 8-10 افراد باہر نکلے، دروازہ بند ہو گیا. تو سمجھ میں آ گیا اچھا بڑی جماعت تو نہیں ہے، کچھ مختصر سی جماعت ہے. تھوڑا غور سے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ وہی عقیدر ابن مالک ان کا سردار ہے. رات میں جیسے روزانہ شکار کھیلنے جاتا ہے، آج رات بھی وہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا ہے. مطلب بالکل بے خبر، پتا ہی نہیں تھا. وہ تھوڑا آگے نکلا تو حضرت خالد ابن الولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ ہو گئے. ان واقعات میں مجھے اپنے نوجوان ساتھیوں کو ایک چیز یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے اکابرین، ہمارے اللہ والے، یہ حضرات صحابہ ہیں. صحابہ جو کہ ائمہ ہیں، امام ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں. نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے اللہ والے، مگر ان کا انداز دیکھیے، ان کا ہاؤ بھاؤ دیکھیے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ ہر میدان میں آگے رہتے تھے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، صرف تسبیح کے دانے ہم سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہیں گے، باقی چیز ہمارا کام نہیں ہے. میدان جنگ کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایک مضبوط، طاقتور، قوی ایمان والا کمزور اور ضعیف ایمان والے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا ہے. قوی ایمان والا، مضبوط ایمان والا. مضبوط مطلب ایمان بھی مضبوط ہو اور جسم بھی مضبوط ہو، طاقتور ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ایسا لگے کہ جس کی وجہ سے اپنے دین کے لیے کچھ مدد ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں جو کمزور ہیں وہ بیکار ہیں. اسی لیے آگے نبی نے فرمایا وفی کل خیر. ویسے ہر ایمان والے میں خیر تو ہوتا ہی ہے، مگر مضبوط جو ہوگا وہ کمزور کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو پسند ہے. یہاں میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار ہیں ہی، ساتھ میں ایسے پہلوان اور ایسے مضبوط جسم کے مالک تھے. یہ عقیدر ابن مالک ایک بڑا سردار آدمی، سردار چھوٹا موٹا آدمی نہیں بنتا. ذہن میں، فہم میں، عقل میں، علم میں، حسن میں، طاقت میں، مال میں، جنگی سپہ سالاری میں، ان تمام چیزوں میں جو ماہر ہوگا اس کو لوگ چنتے تھے سردار بننے کے لیے. تو اتنے بڑے دومت الجندل کا سردار کوئی اناڑی تو نہیں تھا اور کوئی دبلا پتلا معمولی آدمی نہیں تھا، وہ بھی ایک مضبوط پہلوان قسم کا آدمی تھا. اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے رات میں جا رہا ہے. ادھر پیچھے سے حضرت خالد ابن الولید اس کے پیچھے آ رہے ہیں. نبی کا حکم تھا کہ جتنا ہو سکے کوشش کرنا عقیدر ابن مالک کو زندہ لانا. مارنا نہیں ہے، مارنا تو بڑا آسان تھا، پیچھے سے جاتے اور حملہ کر دیتے. جیسے قریب پہنچے، گھوڑوں کی آواز انہوں نے دیکھا، سنا تو سمجھے شاید ہمارے ہی قلعے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. ایک آدمی واپس آیا اور آ کر اس نے پوچھا کون ہو، کیوں آ رہے ہو؟ تو بتایا ہم مسلمان ہیں، تمہارے سردار سے ملنے اور بات کرنے آ رہے ہیں. تو اس نے لڑنے کی کوشش کی تو اس کو مار گرا دیا. اب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. عقیدر کو پتا ہی نہیں تھا. اچانک اس کے دوست احباب لڑنے کی کوشش کرنے لگے اور عقیدر تھوڑا آگے آگے، سردار تھا نا، شکار کے لیے آگے جا رہا تھا. پیچھے والے حملہ کرنے لگے اور آپس میں ٹکرانے لگے. تو حضرت خالد ابن الولید اپنا گھوڑا دوڑاتے، جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تصور میں لا ہی نہیں سکتا کہ کتنے مضبوط جسامت کے مالک رہے ہوں گے. خالد ابن الولید آخر کیسے رہے ہوں گے، اس واقعے کے پڑھنے کے بعد ان کو دیکھنے کی بڑی تمنا جاگتی ہے. دل چاہتا کہ ایک بار دیکھیں تو صحیح کیسا گھٹیلا بدن تھا،
مطلب جیسے جو پہلوان ہوتے ہیں ایک دم گھٹیلا بدن، ہر عضو مناسب، اور ایسے قوی جسہ اور ایسے طاقتور کہ یہ ایک بڑے سردار کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، ایک پہلوان قسم کا آدمی ہے۔ کہتے ہیں اپنا گھوڑے کی رفتار اتنی تیز کی، دوڑاتے دوڑاتے اس کے گھوڑے کے قریب گئے، وہ آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے سے اوورٹیک کرتے ہوئے آگے گئے، جاتے جاتے اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالا اور گویا کہ بچے کو اٹھایا اپنے گھوڑے پہ بٹھایا۔ یہ کوئی اناڑی آدمی، دبلا پتلا آدمی تو نہیں کر سکتا کہ ایک سردار کو گھوڑے پر سے اٹھانا اور اپنے گھوڑے پر بٹھانا، اور کہا حرکت زیادہ مت کرنا ورنہ جان جائے گی۔ خیر چاہتا خاموش رہے، میں تجھے مارنے نہیں آیا، میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مارنا نہیں ہے، میں تجھے زندہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اتنے میں سمجھ گیا ہوگا کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ اتنا پہلوان قسم کے آدمی کو ایک بچے کی طرح اٹھایا اور اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا، اب اس سے میں چھوٹ سکتا ہوں، اس سے لڑ سکتا ہوں؟ تو اس نے اتنا پوچھا، یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون؟ میں نے ایسا آدمی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا کسی کے بارے میں، اپنا نام تو بتا کہ تو ہے کون جو میری اتنی بھی عزت نہیں رکھا یار، کسی کو پتا چلے تو کیا بولیں گے؟ وہ قیدر ابن مالک کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا، کون ہے تو؟ کہا ابن الولید، ولید کا بیٹا۔ کہا ہاں تم ہی ہو، میں نے تو تمہارے بارے میں سنا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ تمہارے علاوہ یہ کام دوسرا نہیں کر سکتا، سنتا تھا تمہارے بارے میں، آج دیکھا کہ تم ہو، اور واقعی جیسا میں نے سنا تم اس سے بھی زیادہ ہو۔ میرے حال جب سمجھ میں آ گیا اب یہ لڑنے کے لائق نہیں ہے، سمجھ گیا ہے، تو پھر اس کا گھوڑا پکڑ کر لائے، گھوڑے پر بٹھایا، اپنے خیمے میں لے گئے اور جا کر پوری بات بتائی کہ تجھے ہمارے نبی کا پیغام پہنچا تھا کہ دوستی کر لے، صلح کر لے، مگر تو نے دشمنی کا وعدہ کیا اور ارادہ ظاہر کیا اور مسلمانوں سے لڑنے مرنے مارنے کی بات کرتا ہے۔ دیکھ اس وقت میں ہم چاہیں تو تیرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے، کیا تیرا روم کا بادشاہ ہرقل بچانے آئے گا؟ دیکھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، پھر بھی ہمارے نبی کا رحم اور کرم، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، نبی نے کہہ کر بھیجا ہے کہ تمہیں مارنا نہیں ہے۔ کیا اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ اب تو دوستی کر لو، بس ہمارا ساتھ دو کہ یہ علاقے ہمارے ماتحتی میں رہیں گے، ہم تمہاری حفاظت کے لیے جب ضرورت پڑے بلا لینا، ہم آ جائیں گے، بس تم سالانہ ایک مرتبہ ہمیں ٹیکس اور جزیہ عطا کرنا۔ رات بھر سمجھاتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر نبی کے دربار میں عقیدر ابن مالک کو لایا گیا، بڑا مضبوط آدمی، پہلوان آدمی تھا۔ نبی نے جیسے بتایا تھا شکار کھیلتے ہوئے ملے گا، تو نبی نے اللہ کی بتائے ہوئے علم سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی تو بالآخر وہ بھی مان گیا اور اطاعت میں داخل ہوا کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ تو غزوہ تبوک کا ایک فائدہ بس یہی تھا کہ اطراف و اکناف کے علاقے جو تھے، ان تمام علاقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی میں شامل کیا اور واپس مدینہ تشریف لائے۔ اس کے اگلے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے آپ نے نجران کا ایک علاقہ تھا، اکثر علاقوں میں آپ اپنے قاصدوں کو بھیجتے تھے کہ جو مسلمان ہو گئے وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لایا جائے۔ نجران کے علاقے میں لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا، وہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، تو آپ نے پھر ایک 400 افراد کی جماعت بنائی اور امیر خالد ابن الولید کو بنایا، اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا جا کر حملہ نہ کرنا، سمجھانا، ان کو دعوت دینا، بتانا، اور اگر مان گئے تو ٹھیک، نہ مانے تو مجبوری میں مقابلہ کرنا۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ 400 افراد کی جماعت لے کر ایسی تیزی سے اور ایسے جوش کے اندر گئے، نجران کے علاقے میں صرف ان کی انٹری ایسی تھی، داخلہ ایسا تھا کہ نجران کے لوگوں نے ان کے آنے کو دیکھ کر
ان کی اطاعت قبول کر لی کہ نہیں ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ صرف ان کا آنے کا انداز، داخلے کا انداز ایسا تھا، اس قبیلے کے پاس آئے تو لوگوں نے دیکھتے ہی کہ خالد ابن الولید آئے ہیں کہنے لگے ہم آپ کی اطاعت کر لیتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے واپس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہیرا امت مسلمہ کو عطا فرمایا تھا حضرت خالد ابن الولید کے نام سے، کہ خود اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا ان کے آتے وقت میں مکہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے مدینے کے حوالے کر رہا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے ادھر بھیج رہا ہے، تو انہی ٹکڑوں میں سے ایک تھے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جہاں تک ہم پہلے پہنچے تھے وہاں سے میں واپس آیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی چھوٹی بڑی جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں روانہ کیا تھا۔ نبی کے انتقال کے بعد مانعین زکوٰۃ، مرتدین اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو جگہ جگہ کھڑے ہو گئے تھے، نبی کی زندگی میں جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے۔ اسود عنسی یمن کے علاقے میں کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہت سارے صحابہ کو ایسی ترغیب دی، اور وہاں ایک صحابی تھے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کے انتقال سے پہلے اس کی قتل کر دیا۔ خبر مدینے میں پہنچی اس وقت میں جب نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے بنو اسد قبیلے میں ایک آدمی طلیحہ کے نام کا ایک آدمی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ بنو سلمہ کے علاقے میں ایک عورت تھی سجاح نامی عورت، اس نے نبوت کا دعویٰ عورت نے کر دیا۔ اور قبیلہ بنو حنیفہ کے علاقے کے اندر مسیلمہ نام کا آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور تمام ان جھوٹے مدعیان نبوت سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی امیر بنائے اور مختلف جماعتوں کو روانہ کیا۔ ایک جماعت خالد ابن الولید کی بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا ان علاقوں سے فتح حاصل کرتے ہوئے طلیحہ اسدی کے قریب آنا اور اس کو شکست دینا، اس کے بعد تم وہاں انتظار کرنا۔ بہت سارے مقابلے، بڑی لمبی تفصیل کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے کہ ایک ایک علاقہ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کرتے کرتے طلیحہ اسدی جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا یہاں آئے، بڑی زوردار لڑائی اور مقابلہ ہوا، بالآخر اس میدان کو بھی کامیابی کے ساتھ فتح کر لیا اور طلیحہ اسدی بھاگ گیا۔ تو یہاں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جس سے بعض صحابہ کو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراضگی ہوئی۔ اس علاقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے حضرت خالد، بعض صحابہ کہنے لگے امیر المؤمنین کا حکم یہیں تک کا تھا، اس کے آگے جانے کے لیے ہمیں ان کے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ حضرت خالد کہنے لگے کہ امیر المؤمنین نے کیا کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہو ان سازشوں کو روکنا اور تمام لوگوں کو اسلام کے تابع کرنا جو نبی کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ امیر المؤمنین کی بات کو کاٹ رہے ہو۔ اب یہاں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ ایسے ہی ایک امیر کی ایک سردار جو طلیحہ اسدی کے قبیلے کے اندر ایک سردار تھا، اس کی بیوی سے جو کہ باندی تھی، میدان جنگ میں پکڑی جانے والی عورتیں غلام باندیاں بنتی ہیں، انہیں نوکرانیوں کی طرح اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، مگر ایک سردار کی جو بیوی تھی اس کا مقام اور مرتبہ باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوسرے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ تم نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کر لیا ہے اور ہم یہ شکایت امیر المؤمنین سے کریں گے۔ یہ صحابہ آپس کا عدل تھا، انصاف تھا کہ کوئی بھی ہو اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم امیر ہونے کی وجہ سے برداشت نہیں کریں گے، ہم آپ کی شکایت کریں گے مدینے میں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو نا اتفاقی کی
حضرت خالد بن الولید کے خلاف پیدا ہو گئی صحابہ میں، اور یہ باتیں مدینہ پہنچیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سنی کہ چھوٹی کچھ باتیں ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہیں، تو کہا میدان جنگ ہے اور بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری اس جماعت کی ضرورت اور سپہ سالار کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کو سزا وغیرہ دینے لگ جائیں تو ہماری جماعت کمزور پڑ جائے گی، اس لیے درگزر کر دیا۔ مگر شکایت کرنے والے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت عمر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ عدل اور انصاف کرنے میں حضرت عمر کا لقب ہی ہے فاروق، فرق کرنے والے، حق اور باطل، صحیح اور غلط، چاہے کوئی بھی ہو، ذرہ برابر نہ جھجکنا، حق کا اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا، ذرہ برابر کسی کی طرفداری نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب دیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی وجہ سے تو وہ ایک واقعہ جو پہلے بتایا تھا ہم نے سیرت کے اندر، ایک مسلمان جسے لوگ صحابی سمجھتے تھے، اس زمانے میں صحابہ کے درمیان میں جو مسلمان ہوتا صحابی ہوتا تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی، ان دونوں میں آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا، تو چاہ رہے تھے کہ اس کا فیصلہ کسی سے کرائیں، تو مسلمان یقیناً چاہے گا کہ نبی سے فیصلہ کرائے، مگر عجیب بات تھی، مسلمان کہنے لگا کہ یہ فیصلہ یہودیوں کے بڑا عالم سے کرائیں گے، یہودیوں کا جو سردار ہے اس سے کرائیں گے۔ یہودی چاہ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ نبی سے کرائیں گے، یہودی کی خواہش کہ فیصلہ نبی کرے اور مسلمان کی خواہش کہ یہودی فیصلہ کرے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، نام کا مسلمان تھا۔ بہرحال اب یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، اس لیے یہودی نے اس کو مجبور کیا کہ تمہارے نبی کے پاس چلو، تمہارے نبی کے پاس چلو، تو مجبوراً آئے اور تمام مقدمہ سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور تمام باتیں غور و فکر کرنے کے بعد حق یہودی کی طرف تھا، آپ نے فیصلہ سنایا، اس معاملے میں فیصلہ یہودی کے حق میں ہے، یہ انصاف پر ہے، اور تم ظلم کر رہے ہو، یہ چیز تمہاری نہیں ہے۔ فیصلہ ہوا، باہر نکلیں تو منافق کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، نبی کا فیصلہ اور مجھے پسند نہیں آیا، تو کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا یہی فیصلہ ہم چلتے عمر کے پاس، کیونکہ مشہور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور یہودی تو دشمن ہے، ہو سکتا وہ فیصلہ میری طرف کریں گے۔ حضرت عمر دشمنان اسلام کے لیے بڑے سخت ہیں، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے احکامات میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس مسلمان نے کہا ہم دوبارہ فیصلہ کرائیں گے حضرت عمر کے پاس۔ ٹھیک ہے چلو، یہودی کو یہ یقین تھا کہ مسلمان ناحق فیصلہ نہیں کرے گا، چاہے نبی ہو، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر فاروق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی ہو۔ فیصلہ لے کر گئے وہاں، حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، جا کر دونوں نے بتایا کہ ہم آپ سے ایک فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ پوچھے بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ تو اس یہودی نے کہا مقدمہ اور فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات آپ سن لیجئے، ہم ابھی آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، وہاں ہم نے یہ مقدمہ سامنے رکھا، فیصلہ کرایا، اور آپ کے نبی نے فیصلہ سنایا ہے۔ کہا نبی نے فیصلہ سنایا؟ کہا ہاں، کس کے حق میں؟ کہا یہودی نے بتا میرے حق میں فیصلہ کیا، تو یہ تمہارے پاس لایا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ابھی رکو، ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، یہ سمجھ رہا تھا شاید تیار ہو کے آئیں گے، اندر بلائیں گے، بٹھائیں گے، باہر نکلے تو تلوار تھی اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی، اور کہا جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے گا، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا اس کے بعد،
اس کے رشتہ دار، دوست، احباب سب آئے، لڑائی جھگڑا کرنے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے لگے کہ ایک مسلمان کو مار دیا، ایک مسلمان کو مار دیا۔ وہ کوئی فیصلے کے خلاف نہیں آیا تھا، بس تسلی کرنے کے لیے آیا تھا، فلاں فلاں۔ بہت لمبی بات چلی، بہت لمبا جھگڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی کے دربار میں مقدمہ آیا کہ نبی جی فیصلہ کیجئے، اس کے بدلے میں حضرت عمر کو قتل کرائیے، قصاص بدلہ دلوائیے۔ یہ بہت بڑا قصہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرمائیں۔ اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو تھا منافق تھا، معلوم نہیں تھا، لوگ سمجھ رہے تھے مسلمان ہیں، اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 5ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ آیتیں نازل فرما دی کہ یہ جس کے بارے میں تم لڑ رہے ہو نا، یہ منافق ہے، اور منافق نے یہ کام کیا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا فیصلہ کرنا کوئی غلط نہیں تھا۔ تو یہ درمیان میں نے ایک واقعہ اشارہ کیا، کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، انصاف کے بارے میں بڑے سخت، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب یہ لوگ جو درخواست لے کر آئے تھے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ گئے حضرت عمر کے پاس اور جا کر ساری بات بتائی کہ ایک مسلمان کو گرفتار کیا تھا، وہ پکا مسلمان تھا مگر اس کو خالد نے مار دیا۔ لڑائی کا جوش ایسا ہے کہ وہ جو بھی سامنے آتا مار دیتے ہیں، مسلمان کو مار دیا اور اس کی بیوی سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ یہ دو غلطیاں پیش کی گئی حضرت خالد بن الولید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاف، جو ان کا مزاج تھا، فوراً حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین آپ خالد کو واپس بلائیے، میدان جنگ سے نکال لیجئے اور یہاں بلائیے اور ان کو سپہ سالار کے عہدے سے معزول کیجئے، نکالیے ان کو، ورنہ وہ ایسے ظلم کرتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرے ان کو سزا جاری کیجیے، سزا دیجیے ان کو۔ اب یہ انصاف کا تقاضا تھا، تو حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس مدینہ بلوایا اور تمام باتوں کی تحقیقات کہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی صفائی میں پیش کیا کہ وہ جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہو، صحابہ جس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، وہ طلحہ اسدی جھوٹے نبی کے ساتھ میں مل کر اطراف و اکناف کی بستیوں کو جلایا تھا، اس نے کئی مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑا تھا۔ تو کیا ایسا آدمی مسلمان ہوگا؟ پھر بھی میں نے اس کو قتل تو نہیں کیا، اس کو میں نے قید کیا تھا، قید کر کے پنجرے میں ڈالا تھا، قید کر کے رکھا تھا۔ سردی زیادہ ہو رہی تھی، ٹھنڈ زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے سردی میں ٹھٹرتے ہوئے، کانپتے ہوئے فوراً خیال آیا کہ قیدیوں کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، ان کے پاس اوڑھنے کا انتظام نہیں ہے، تو میں نے فوراً ایک حکم دیا افئدوا اساراکم، افئدوا اساراکم، کہ تم اپنے قیدیوں کو افئدو کا حکم دیا۔ اب یہ افئدو کا لفظ عرب کے دو قبیلوں میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک جگہ گرم کرو کا معنی کہ اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ خالد بن الولید جس قبیلے سے تعلق رکھتے، ان کی زبان میں افئدو کا معنی تھا گرمی پہنچاؤ، اور جو ان قیدیوں کی نگرانی کے لیے مقرر تھے اس قبیلے کے لوگ الگ زبان، عربی میں تھوڑا الفاظ بدل کر، جیسے الگ الگ اردو میں بھی، آندھرا میں، تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں الگ الگ الفاظ کچھ بدلتے ہیں لینگویج کے اندر، کچھ کا معنی کچھ لیا جاتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور لیا جاتا ہے۔ تو وہاں اس قبیلے والوں کے یہاں افئدو کا معنی تھا قتل کرو۔ تو جیسے انہوں نے حکم دیا کہ اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ، تو انہوں نے سمجھا اچھا رات کے اندھیرے میں قیدیوں کو مارنے کہا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے قیدیوں کو مار دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مارا؟ کہا امیر کا حکم تھا، خالد ابن ولید کا رات میں آرڈر بھیجا تھا مارو، مار دیا۔ کہا میں نے مارنے نہیں بولا تھا، گرمی پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ اب یہاں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔
الفاظ کے سمجھنے میں تھوڑی سی خطا ہو گئی، پھر حضرت خالد بن الولید نے کہا چلو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں بھی اللہ نے جو ان کے مقدر میں چاہا وہ ہوا، ہم نے فائدہ پہنچانا چاہا مگر ان کی مقدر میں قتل تھا تو قتل ہو گئے۔ تو اسے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں انہوں نے ہی حکم دے کر قتل کرایا۔ تو ایسے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں۔ دیکھو جب لوگ کام کرتے نا، کام کرنے والوں ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، شہسوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ جو بچے رینگتے ہیں وہ کہے میں گرتا چلی، تو گرے گا کب؟ جب چلے گا نا۔ میدان جنگ میں آ کر نیچے گرا، اگر کسی کے بارے میں بات آئے کہ فلاں آدمی گر گیا، کٹ گیا، لڑک گیا، تو میدان جنگ میں جو گیا وہ گرتا تو ہے ہی۔ جو بچہ گھٹنوں کے بل چل رہا وہ کیا گرے گا؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ کام کرے گا نا، کام کرنے والوں ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ نے انہی کے لیے معافی، تلافی، استغفار رکھا ہے۔ چند دن پہلے ایک بہت بڑے عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم، ان کے بارے میں بولنا چاہا مگر میں نے سمجھا کہ چھوڑو اتنے لوگ بول رہے کیوں بولے، اب بات آ گئی تو بول دیتا ہوں۔ کچھ جملے ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا کرو نا، کہ یہ آدمی موحد ہے، یہ آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کا قائل ہے یا گستاخ ہے؟ گستاخی کہتے کسے ہیں؟ بے ادبی کہتے کسے ہیں؟ ایک آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور اللہ کے رسول کی محبت، ان کے مقام اور مرتبے کو بتلاتے ہوئے کچھ الفاظ کا سلیکشن صحیح نہیں کر سکتا۔ کبھی بعض مرتبہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں، کبھی الفاظ زبان سے پھسل جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں زلت لسانی، کبھی زلت قدم، کبھی زلت لسانی، زبان کا پھسل جانا ہم سے بھی ہوتا ہے، اور ہر بولنے والے سے من کثر لغتہ کثر غلطہ، ایک اصول ہے، من کثر لغتہ، جو زیادہ بولتا ہے کثر غلطہ، غلطی بھی اسی کی ہوتی ہے۔ آپ ہیں کوئی بولتا ہی نہیں، اللہ کا احسان ہمیں کیا بچ نہیں غلطی کریں، بولو تو نہ غلطی ہوگی، منہ کھولو بولنے کے لیے آؤ، پتا چلے گا۔ آپ سے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اتنا بولنے میں 3 مرتبہ لڑکھڑا ہوگے۔ اعلان طے ہو جائے نا تو اعلان کرنے کے لیے آدمی 1000 بار پریکٹس کرتا ہے۔ جو ساتھی جماعت میں آتے ہیں ان سے بولو، پہلی مرتبہ اعلان طے ہوا، جب وہ کھڑا ہوگا نا پیر یوں حضرتے شیک کرتا ہے۔ یار اعلان صرف بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بقیہ نمازوں کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھو، دین کی بات ہوگی۔ اتنا بولنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، پریکٹس کرنا پڑے گا۔ اب جو گھنٹے گھنٹے، مہینے مہینے، سال سال قرآن اور حدیث، صحابہ اور دین، نبی اور اللہ اور پورا دنیا اور آخرت کے معاملات کو جو بندہ بول رہا ہوگا، کیا شیطان ان کے پیچھے نہیں لگا رہے گا؟ یہ غلطیاں نہیں کرائے گا؟ اور غلطی جب ہو جائے تو یہ غلطی نہیں ہے، فوراً اگر وہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کا اصول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اتنے بڑے مفتی صاحب نے پوری زندگی جنہوں نے کھپائی، کچھ الفاظ نکل گئے جانے انجانے میں، جب ان کو لوگوں نے بتایا تو فوراً کئی مرتبہ مختلف طریقوں سے معافی مانگتے ہیں۔ تو بعض جاہل نالائق قسم کے لوگ بار بار ابھی بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ کافر ہے، گردن اڑا دو، مار دو۔ حقیقت میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں نا یتی نرسنگانند، جاؤ دیکھیں گے کوئی ان کے یہاں جو صحیح میں گستاخی کرتا ہے، دوسروں کے لیے تو نرم بن جاتے ہو اور اپنوں کے لیے گرم ہو جاتے ہو۔ حالانکہ نبی، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، صحابہ کا مزاج اپنوں کے لیے نرم، دشمنوں کے لیے سخت۔ یہاں بے وقوف اپنوں کے لیے سخت ہے اور دشمنوں کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔
تو دوستو ان واقعات میں آپ ایک چیز نوٹ کرتے جانا، صرف واقعات قصے کہانیاں میں نہیں بتاتا، اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، جیسے اتنا بڑا سپہ سالار خالد ابن الولید جن کے بارے میں اتنے جمعہ سے بولتا آ رہا ہوں اور آگے تک ان کی سیرت چلے گی، ان کے بارے میں بھی صحابہ نے غلطیاں نوٹ کی اور پیش کی۔ ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی غلطی سے پاک نہیں، صرف نبیوں کی ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ نبی کے علاوہ جو بھی ہوگا غلطیاں، خطائیں، لغزشیں ہونا ہے، اور ان کو توبہ کرنا بھی ہے، اور ان کا رونا ہی اللہ کو پسند آتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی غلطی کرے اور اپنی غلطی کو ایڈجسٹ کرنے لگے، نہیں ایکچولی یہ ہے وہ ہے، میں یوں بول رہا تھا، وہ میں توبہ نہیں کرتا، میں نے غلطی نہیں کی، غلطی کو نہ ماننا غلطی ہے، غلطی کر کے غلطی کو مان لینا یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ الگ بات لوگ پسند نہیں کرتے، لوگوں کا مزاج اتنا بڑا ہے ہی نہیں۔ معافی کرنے کا اس کے لیے بھی ظرف بڑا ہونا چاہیے، جو چھوٹے ظرف والا ہوگا وہ معاف کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو یوں معاف کر دیتے کیونکہ اللہ کا ظرف بھی تو بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم زمین بھر کر گناہ تو لے کے آ، اس سے بڑی رحمت کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا۔ تو ظرف بڑا ہونے کی علامت ہے جب بندہ غلطی کرے۔ اور بعض لوگ آج کل کچھ ایسے ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے، ساری بولے تو کیا ہو جاتا، کوئی غلطی کرے اور ساری کہہ دے تو کہتے ساری کہنے سے کیا ہوگا، ارے یہی تو بہت بڑی بات ہے۔ غلطی کے بعد آدمی سوری بولے، معافی مانگ لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر بندہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ سے یا اللہ کے بندوں سے غلطی ہونے کے بعد معافی مانگ لینا۔ غلطی تو ہوتی ہے اور بعد میں آدمی اگر معافی مانگتا ہے تو معاف کر دینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جو لوگ آج کل کی دماغ کو استعمال کرتے کہتے ہیں یہ غلطی کر کے معافی مانگ لینا، چلو ہم بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے ویڈیوز بنا کر لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی نے گاڑی ٹچ کر دی، ساری بولا، اب وہ جان بوجھ کے آ کے اس کو مارتا کہتے ہیں میں بھی ساری بولتا ہوں۔ فرق کیا جانتے ہو؟ پہلے والے نے جو ٹچ کیا انجانے میں کیا، اور تم نے جو کیا جان بوجھ کر کیا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ مستی ہے۔ یہ غلطی انجانے میں ہوتی ہے، اس کی معافی مانگی جاتی ہے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسرا بندہ جو کرتا نا وہ غلطی نہیں ہے، وہ تو تم جان بوجھ کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے احسان، ماں باپ کے ساتھ بچے جتنا بھی احسان کر لیں وہ احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں باپ نے جو پہلی مرتبہ احسان کیا بغیر بدلے کے کیا، اور بچے جو احسان کریں گے بدلے میں کریں گے، تو بدلے کا جو بدلہ دیا جاتا وہ احسان نہیں ہوتا، بغیر بدلے کے جو کیا جاتا نا وہ احسان ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں مجھے ایک بات عرض کرنی تھی کہ بڑے بڑوں کے بارے میں بھی کچھ ایسی خطائیں، لغزشیں پیش آئیں، جیسے ان کے بارے میں بھی آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی جگہ پر باقی رکھا، مگر حضرت عمر یہی چاہتے تھے کہ ان کو نکال دیا جائے، اس پوسٹ سے ہٹایا جائے۔ اس کو یاد رکھنا، بعد میں حضرت عمر کا زمانہ آئے گا، اس فیصلے پر حضرت عمر نے پہلا عمل کیا، ان کو نکال دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اپنے اکابرین سے جوڑے رکھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے مسجد کی ضروریات اور اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔